صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز اساتذہ کرام اور دیگر سول سوسائٹی کے جو احباب موجود ہیں، آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اپنے آج قیمتی وقت میں سے وقت لے کر، اور مسجد کی انتظامیہ راجہ ریحان صاحب، ڈاکٹر ساجد شہین صاحب، بھائی عبدالحنان صاحب، ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک دینی فکر کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہونے کے لیے موقع فراہم کیا. کوئی اتنا تو نہیں تھا ہمارا کو بعض و نصیحت کا پروگرام، بس آپ احباب کی ضیافت کرنا مقصود تھی کہ دین کے نام پہ اکٹھے ہو جانا، ایک فکر کر لینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو. تو آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، چھوٹے چھوٹے کلب بنے ہوئے ہیں، سنوکر کلب بنے ہوئے ہیں، گیمز کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، لوگ چوک و چرواہوں پہ چائے کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، واہیات باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، فحش باتیں ہوتی ہیں. تو جب باطل اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہم دین کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا. ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے، ہمیں اکٹھے ہو کے سوچ فکر کرنی بھی چاہیے. تو آج کی یہ جو نشست ہے، اس کا پہلا مطمع نظر تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اساتذہ ہیں اکثر، تو ہمارے ساتھ ایک نسل اٹیچ ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس وقت گزارتی ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ دعوت کو دیکھیں اور دین کے اٹھاؤ کو دیکھیں تو نوجوانوں سے دین پھیلا. ہجرت مدینہ کو جو سبب بنے تو چند نوجوان تھے، جو 6 پہلے آئے 6 بعد میں آئے، وہ سارے کے سارے سیاہ فام تھے، یعنی سیاہ بالوں والے تھے. وہ سارے کے سارے سفید ریش نہیں تھے، وہ نوجوان تھے، چڑھتی جوانی تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو دین کے لیے قبول کیا، لیکن ان نوجوانوں کو تیار کرنے والے جتنے بھی تھے وہ سارے سفید ریش تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بطور استاذ ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک نسل آتی ہے، ایک بہت قیمتی سرمایہ آتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میرا جو سرمایہ ہے وہ نوجوان ہے. آپ اس دھرتی کو چاہیں تو ثریا کی بلندیاں تو پہنچا دیں، اور چاہیں تو اسی آپ تہ خاک ملا دیں. تو ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں، ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ صحیح مسلمان اور دوسرے نمبر پہ صحیح مخلص پاکستانی بن جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین روزی کا سلسلہ دیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے 40 اذا کن فیک ما فاتک الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمۃ او کما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل جائیں، وہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی مل جائے، بے شک اس کی پوری دنیا لٹ جائے تو اس کو نقصان نہیں. پہلی بات حفظ و امانت، وہ امانت کا محافظ بن جائے، یعنی اس کو امانت داری نصیب ہو جائے. وصدق و حدیث، سچ بولنا نصیب ہو جائے، بے شک پوری دنیا اس کی لٹ جائے، اس سے گھاٹا نہیں ہے. اور تیسری بات حسن و خلیقت، اس کو اچھے اخلاق مل جائے. اور چوتھی بات جو میں نے پہلے کی کہ عفت فی طعمۃ، اس کو رزق عافیت والا مل جائے. تو سب سے عافیت والا رزق پوری دنیا کے اندر استاد کا پیشہ ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق بعثت معلما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کو استاد کے ساتھ جوڑا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. دوسرے مقام پر فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں نسل کو اعلیٰ اخلاق سکھا دوں. تو اللہ نے ہمیں ایک تو استاذ کا شعبہ دیا،
دوسرا عفت فی طعمۃ، یعنی عافیت والا رزق دیا ہے. تو ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی. ذمہ داری کیا بڑھی کہ ہم جتنی بھی نوجوان نسل ہمارے پاس آتی ہے اس کو ہم مسجدوں کے ساتھ ان کا تعلق مساجد کے ساتھ بنا دیں. جو بندہ مسجد کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ حقیقت میں یہ بات ہے کہ آپ سب ہمارے بھی، میں نوجوان ہوں تو آپ ہمارے بھی اساتذہ کی جگہ پہ، جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا وہ خالصتاً محب وطن بن جائے گا. کیونکہ مساجد جو ہے وہ باغی نہیں پیدا کرتی، مساجد محب وطن پیدا کرتی. صحابہ مسجدوں کے ساتھ حب الوطن من الایمان کا نعرہ لگانے والے وہی تھے جو چٹائیوں پہ بیٹھے. باغی کوئی مسجد سے پیدا نہیں ہوا آج تک. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ انسانی دیکھ لیں، تاریخ اسلام دیکھ لیں کہ جنہوں نے بھی وطن کا دفاع کیا، سرحدوں کا دفاع کیا، وہ مسجد کی چٹائیوں سے پیدا ہوئے تھے. ہمارے پاس نوجوان نسل آتی ہے، وہی شام کو نکل کے بازاروں میں شور و غل کرتے ہیں، وہی کلبوں کو آباد کرتے ہیں، وہی نیٹ کیفوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی اپنی ذمہ داری تعاون علی البر والتقوی والی اور ولا تعاون علی الاثم والعدوان کی پیش نظر دیکھ لیں کہ ہم ان نوجوانوں کو روز تھوڑا تھوڑا کریدتے رہیں. کہتے ہیں نا کریدنے سے تو پہاڑ بھی گر جاتا ہے. تو بندہ تو ایک بات پہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بات پہ انسانوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے. تو جب ہم ان کی تربیت کرتے رہیں گے، وہ مسجدوں کے ساتھ جڑتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا وہ خالصتاً محب وطن، محب قوم اور صحیح معنی میں وہ مسلمان بن جائیں گے. کیونکہ جو بھی مسجد میں آتا ہے، مسجد کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، مسجد اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کیا. آپ کا دعوت کا محور مسجد، آپ کی عدالت مسجد، آپ کا شادی حال مسجد، نکاح مسجد میں، آپ کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں، آپ نے گھر بھی بنایا تو مسجد کے ساتھ گھر کو پسند کیا. آفر تو بہت اچھی تھی مدینہ سے. آپ نے جب مکہ سے ہجرت کی، قباء میں تشریف لے گئے تو پہلے جا کر حضرت کلثوم بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر مسجد تعمیر، مسجد قباء. اور مسجد قباء جب بن رہی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھاتے تھے. اور یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک شعر پڑھتے تھے. اب وہ پتھر اٹھا کے لا رہے اور پڑھ رہے تھے افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائدا وقائما. اس کا آخری جو قافیہ تھا، عبداللہ بن رواحہ جب پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آخری قافیہ کا شعر دوبارہ دہراتے تھے کہ کامیاب ہے وہ بندہ جس نے مسجد کو آباد کیا. افلح من یعالج المساجد، کامیاب وہ ہے، فلاح اس نے پائی جس نے مسجد کو بنایا یا جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کو مرکز بنایا، اور وہ پہلی مسجد ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا. ابھی گھر نہیں بنایا، مسجد کی فکر کی، کیونکہ پتہ تھا سوسائٹی مسجد سے ڈیولپ ہوگی، نسل مسجد سے تیار ہوگی، افراد مسجد سے بنے گی، محبت مسجد سے پھیلے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر مسجد بنائی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، جو پتھر ان کو پکڑانے والے تھے اس نے 2 پتھر بھاری رکھ دیے. تو وہ اٹھا کے مشکل سے آ رہے تھے تو انہوں نے آگر شکایت کی، یا رسول اللہ خدا بندے نے میرے اوپر زیادہ وزن ڈال دیا، پتھر زیادہ ڈال دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن، اور یہ انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ مجھے میرے اوپر بوجھ ڈالا ہے، میں تو مرنے لگا ہوں. تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر کے ماتھے کو چوما اور فرمایا تم مسجد کے لیے بوجھ اٹھا کے لا رہے ہو، تم ان پتھروں سے نہیں مرو گے، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یعنی مسجد کا جو اینٹ اٹھا کے لا رہا ہے اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی. تو مسجدوں کے ساتھ جب ہماری نسل جڑ جائے گی، ہم خود مساجد کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی یعنی روحانیت کی ایک نئی لائن قائم ہوگی، ایک نیا سفر شروع ہوگا ہماری مسجدوں کے ساتھ. ہماری نسلوں کی فلاح ہے، ہماری اپنی فلاح ہے، اور مسجدوں کے ساتھ محبت اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ یہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے بازار بھرے ہوئے مسجدیں میں رہا، نوجوان بازار کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف آتا کوئی نہیں. تو پھر آگے ایک اچھی نسل ہم آنے والی نسلوں کو نہیں دے کر جا رہے. اس کے لیے ہمیں فکر کریں، اس کے لیے آپ کو اکٹھا کیا گیا. مسجد سے محبت اللہ کے رسول کو بڑی پسند. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے، بس بات ختم کرتے ہیں، تو وہ جو تھے شام کے سفر پہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ قندیلیں جلاتے تھے. ان کو بڑی اچھی لگی کہ روشنی ہوتی رات کے وقت، وہ قندیل وہاں سے ساتھ لے گئے. انہوں نے لا کر وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں مسجد روشن کروں. یہ دیکھیں محبت دیکھیں، اپروچ دیکھیں. اللہ کے ہمیں کو اچھی چیز میرے نام کہتے ہیں گھر کے لیے پہلے لے جائیں، بعد میں بجٹ ہوا یا لوگوں سے اکٹھی کر کے مسجد کے لیے لے آئیں گے.
تو آپ جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں کتنی اچھی اچھی چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ چیزیں مسجد میں نہیں ہوتی. اور ایک مسجد میں میرے نا امام کے ساتھ بڑے اختلاف، اور میں گیا تو وہاں پہ مختلف سینریاں ٹوٹی ٹوٹی شیشوں والی پڑی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا سر یہ وہ لوگوں نے کئی جو گھر میں نئی چیزیں دی ہے تو وہ مسجد میں رکھتے ہیں. امام صاحب آپ کو بھی افسوس ہے اور لوگوں کو بھی افسوس. یہ اپروچ دیکھیں کہ مسجد اس لیے بچ گئی ہے کہ جو چیز آپ گھر میں لگانا پسند نہیں کرتے وہ مسجد میں لا رہے ہیں. تو میں نے ان کا آپ اٹھوا دیں، کہتے ہیں جی میری مجبوری ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے گھر کے لیے اگر کوئی ناراض ہوتا تو ہونے کی کوشش. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے بات سنی کہ ایمان تازہ ہو جائے، وہ نہ لے کے آئے قندیل، انہوں نے لا کر مغرب کی نماز پہ مسجد میں لگا کے تیل ڈال کے روشن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا چہرہ انور پر مسرت تھا سبحان اللہ کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جب کہا کہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنے ساتھ جوڑی. ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر میرا ممبر. اور کیا فرمایا لا تشد الرحال، 3 مسجدوں کی طرف ان میں آپ نے اشارہ کیا وہ مسجدی ھذا، میری یہ مسجد نبوی. تو مسجد کی طرف نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے. تو خوش ہو گئے کہ یہ میری مسجد کو روشن کس نے کیا ہے. تو وہ تو نہیں بول رہے تھے، ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تمیم بھائی نے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا، کیا کہا میری بیٹی نہیں ہے، میں شادی کر چکا ہوں، اگر ہوتی تو ابھی کے ابھی تیرے ساتھ نکاح کر دیتا. حارث بن نوفل آپ کے چچا داد بھائی بیٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہیں میری تو ہے، اور میری بھتیجی آپ کی بیٹی لگی ام المغیرہ، یا رسول اللہ میں نکاح کرتا ہوں. تو فوری داری کے ساتھ ان کا نکاح کر. یہ مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ جب ہماری نسل جڑ جائے گی، ہم جڑ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دیکھیں روشنی ہو جائیں گی آنے والی نسل. یہ خوبصورت نسل تیار ہو گیا نا انتظام. آخری بات یہ تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو تیونس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو شعر پڑھتے ہیں نا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. یہاں پہ وہ ادھر نا وہ تلمیح، یہاں پہ الوجن جسے کہتے ہیں آتا صاحب آپ کی خدا، تو یہ تلمیح انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ تیونس کی طرف. یہ جامع مسجد کاروان جو تیونس میں بنی، جہاں پہ عبداللہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا. تو وہاں پر جب گیا وہ علاقہ فتح ہو گیا تو انہوں نے چھاونی بنانی تھی کہ فوج کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی. تو مشورے سے یہ طے ہوا کہ کسی عام جگہ پہ چھاونی نہ بنائیں، ایسی جگہ پہ بنائیں جو پہاڑوں میں یا جنگل میں گھری ہوئی ہو تاکہ دشمن سے محفوظ ہو. اس لیے آج کل دیکھتے ہیں جو چھاونی ہوتی ہیں یا باہر ہوتی ہیں یا پھر ان کے آس پاس بہت سارے درخت لگائے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام نے دی ہیں. یہ بصیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت نے صحابہ کے اندر ڈالی. تو جب چھاونی بنانے لگے تو ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جنگلوں کو کاٹنا ہے، یہاں پہ درندے بھی ہیں. تو وہ یہ بڑا خوبصورت ان کا کلام ہے جو انہوں نے جانوروں سے کیا. وہ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا یا ایھا الحشرات والسباع، یا ایھا الحشرات، پرندے جانور اور درندوں کو عربی میں خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه. کہ اے جانوروں، درندوں اور حشرات الارض جو جنگل میں رہتے ہو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ گھر بنانے ہیں. ہم آپ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اس جنگل کو خالی کر دو. اس اطلاع کے بعد ثم وجدناہ قتلناہ، اگر کسی کو ہم نے پایا تو ہم اسے قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. تو پھر تاریخ کیا بتاتی کہ گروہ کے گروہ، شیر بھی جا رہا ہے، چیتا بھی جا رہا ہے، چوہا بھی جا رہا ہے، تتلی بھی اڑی جا رہی ہے، یعنی انہوں نے جنگل خالی کر. جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ جو تھا وہاں پہ پھر وہ بنائی، اور وہاں پہ مسجد کی ضرورت تھی. مسجد کی ظاہر انہوں نے پہلے بنائی چھاونی تو مسجد بنائی. اب وہ چونکہ جنگلوں میں گھرا ہوا علاقہ تھا تو ان کو قبلہ کے تعین میں مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ قبلہ کدھر ہو. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری 39 برس ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے، اور اسلام ان خادموں نے افریقہ کے جنگل میں پہنچا دی. یہ عقبہ بن نافع جن پہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ اب فتح کرتے کرتے یہ بڑے بحریہ اوقیانوس کے
ایسے اس ساحل پہ پہنچے تو گھوڑے کے پہلے 2 پاؤں اگلے 2 پاؤں وہ سمندر کے پانی میں رکھ کے کہا تھا، یعنی جذبات میں آ کے کہ اللہ اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو عقبہ بن نافع سمندر دنیا کے آخری کونے تک آپ کے کلمہ کی آواز کو پہنچا کے چھوڑ. یہ کہا تھا کہ دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑا. تربیت کہاں سے ہو رہی تھی؟ مسجد سے. یہ مجاہد پیدا کہاں سے ہو رہا تھا؟ مسجد سے. یہ محب وطن پیدا کہاں سے ہو رہا تھا؟ مسجد سے. کیونکہ مسجد کے ساتھ رسول اللہ نے اپنی نسبت کو جوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری مسجد، میری مسجد. اللہ نے بھی کہا میری مسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد. تو مسجد کے لیے جب جگہ کا انتخاب ہوگا کہ یہاں پہ مسجد بنائیں گے، اور یہ انتخاب نہیں ہو رہا تھا، قبلہ کا تعین میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو وہ پریشان ہی تھے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. جب سوئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ بتاتی ہے، تاریخ دمشق، تاریخ بغداد، بڑی بڑی کتابیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشاندہی فرمائی تھی کہ فلاں جگہ پہ جب تم صبح اٹھو گے تو مسجد کا اور قبلہ کا تعین پاؤ گے. تو صبح اٹھے جب دیکھا کہ وہاں پہ نشان ہے. اللہ. مسجد ایک ایسی ہے جس کے ساتھ یہ یعنی اسپرچول لنک ہے، ایک اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ. یہ سیدھی اللہ کی رحمت اترتی ہے بیت اللہ پر، پھر جاتی ہے مسجد نبوی پر، پھر وہاں سے پوری دنیا کی مساجد میں وہ پھیلتی ہے. تو بس یہی گزارش تھی کہ ہم نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مساجد کے ساتھ اپنی نسل کو جوڑیں، اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ جوڑیں، مسجدوں پہ خرچ کرنے کا اپنے آپ کو عادی کریں. آپ کا آنا آپ کا بہت مشہور ہوں، میرا بولنا آپ کا سننا اللہ.